بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایکویلٹی آف سٹیزن کے حوالے سے۔ ایکویلٹی آف سٹیزن کا جو کنسیپٹ ہے یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہر شہری، ریاست کا ہر شہری آئین اور قانون کے سامنے برابر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی جاتی ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آرٹیکل 25 کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 4، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25، یہ تین آرٹیکل، اور بعض اوقات آرٹیکل 8 بھی، یہ چار آرٹیکلز ایسے ہیں جو ہر ہم ریٹ پٹیشن میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ 199 کے تحت فائل ہوتی ہے یا وہ 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں فائل ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان آرٹیکلز کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا آئین یہ چاہتا ہے اور ریاست یہ چاہتی ہے کہ ہر شہری، چاہے وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، یہ ہمارا جو اسلامک کنسیپٹ تھا کہ جہاں بات ہوتی تھی اسلام کے حوالے سے کہ اگر کسی کو آپ نے پرکھنا ہے تو تمام برابر ہیں، اور اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ ہے تقویٰ کی بنیاد پر، اور گورا کالا یہ سارے برابر ہیں، اور اگر کسی کو اسلام میں تقویت حاصل ہے تو جس کا تقویٰ ہے اس کو تقویت حاصل ہے۔ تو یہ بیسیکلی کنسیپٹ وہاں سے لیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو ہر شہری ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کرسچین ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ جج ہے، وہ جرنیل ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ شہری ہے، وہ وکیل ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، ہر شہری برابر ہے۔ یہ آئین پاکستان ہمیں اس کا جو ہے وہ اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اب آرٹیکل 25 لکھ تو دیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو عام آدمیوں میں بھی اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ عام آدمیوں میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ سب کو ایک جیسا بٹھایا جائے، ایک جگہ بٹھایا جائے۔ آپ شادیوں پر دیکھ لیں، ہمارے جو فیملی فنکشنز ہیں اس میں بھی خواص کو الگ بٹھایا جاتا ہے، عام کو الگ بٹھایا جاتا ہے۔ جو ہمارے مذہبی جو اگر فنکشنز ہیں یا پروگرامز ہیں وہاں پر دیکھ لیں، سیاسی دیکھ لیں، یہ سٹیج ہے، یہاں پر خواص بیٹھیں گے، یہاں پر عام بیٹھے گا۔ تو یہ بیسیکلی ایک ہمارا ایک سوسائٹی کا ایک فینومنا اور ایک طرح سے بگاڑ آیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تفریق ہو گئی۔ اب آئین پاکستان یہ کہتا ہے all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law۔ تمام شہری آئین کی اور قانون کی نظر میں برابر ہیں، اور تمام شہریوں کو قانون کی جو تحفظ ہے وہ برابری کی بنیاد پر حاصل ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ جب ایک آدمی ہے، آئے روز ہم جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو قتل ہو رہا ہے، ڈکیٹی ہے، ریپ کے کیسز ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا بادشاہ ہے، شہباز شریف ہیں، شہباز شریف نے اگر ماڈل ٹاؤن سے جانا ہوتا ہے، جو بینکنگ عدالت ہے جہاں پر ان کا جو FIA کی عدالت ہے، اسپیشل کورٹ، وہاں پر اگر جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے لے کر اور آگے تک جہاں پر یہ عدالتیں آتی ہیں وہاں تک انہوں نے جو پولیس کی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، ہر کونے پر، ہر جگہ انہوں نے پولیس کے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور وہ پولیس کے لوگ ہر 5 فٹ کے فاصلے پر ایک پولیس والا اور ایک وارڈن کھڑا ہوتا ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ عوام کے تحفظ کی بات آتی ہے تو یہ اس پولیس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خواص کی بات آتی ہے تو پولیس ان کی خدمت میں یا ان کی پروٹیکشن میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ لگا دیے جاتے ہیں جو ان کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ عدالتوں کی بات کر لیتے ہیں۔ میں بطور وکیل یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں چہرے دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں اگر ینگسٹر ہوں، میں کسی کیس میں پیش ہو جاتا ہوں، تو میں اگر میرٹ کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں، میں نے بڑی محنت کر کے کیس کو تیار کیا ہے، تو مجھے وہ رسپانس نہیں ملے گا جو ایک سینئر وکیل کو ملے گا، ایک بار کے نمائندے یا عہدیدار کو ملے گا، کیونکہ چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ اور جب اگر کیس آ جائے شہباز شریف جیسے کا، تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم عدالتوں میں ایک عام ملزم ہے جس کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 نے کہا ہے کہ آپ کے بھی وہی رائٹس ہیں جو کسی اور کے ہیں، وہ عدالت میں آئے اور وہ عدالت سے کچھ کہنے کی اجازت چاہے تو عدالتیں ڈانٹ دیتی ہیں، لیکن شہباز شریف بطور ملزم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں اور عدالتوں کو ڈکٹیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارا عدالتی نظام خاموش ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خواص کی بات آتی ہے تو ان کے لیے عدالتیں رات کے 12 بجے کھل جاتی ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے لیے بھی کھلیں، وہ بھی تو خواص ہیں۔
عام آدمی کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی ریڑھی والے کے لیے، کسی مزدور کے لیے اگر رات کو 10 11 12 بجے عدالتیں کھلیں تو پھر تو میں کہوں کہ ہاں جی بڑی بات ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس کا آرٹیکل جو 25 ہے اس کے مطابق ہمیں ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا۔ بہرحال آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر آل انٹائٹل ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا۔ آگے یہ آرٹیکل 25 کا سب آرٹیکل 1 تھا اور آگے سب آرٹیکل 2 ہے، دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دی بیسز آف سیکس، کہ جو ان کی بنیاد پر کہ وہ مرد ہے یا خاتون ہے یا ٹرانسجنڈر ہی کیوں نہ ہو، اس بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ذاتیات کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، آرٹیکل 25 سب آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ ہر طرح کی جو ڈسکریمنیشن ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور تمام لوگوں کو قانون کی نظر میں ایک دیکھا جائے گا اور ایک سمجھا جائے گا۔ آرٹیکل جو 3 ہے، آرٹیکل 25 کا سب آرٹیکل 3 ہے، وہ کہتا ہے کہ نتھنگ ان دس آرٹیکل شیل پریونٹ دی اسٹیٹ فرام میکنگ اینی اسپیشل پروویژن فار پروٹیکشن آف ویمن اینڈ چلڈرن۔ ہمارا جو آئین پاکستان ہے بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ ایک تو تمام برابر ہیں، تمام کو برابری کے تحفظ حاصل ہے، برابری کے حقوق حاصل ہیں اور کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ریاست کو ایک اور حق بھی دے دیا آرٹیکل 25 سب آرٹیکل 3 میں کہ اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہتر ہے تو وہ بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے ایکسٹرا قوانین بھی بنا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم درخواست ضمانت دائر کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہے 18 سال سے کم ایج ہے تو اس کے لیے ہمارا جو لا ہے اس میں گنجائش موجود ہے، نان بیلیبل اوفینسز میں بھی بیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ہے، فیمیل ہے، تو فیمیل کے لیے بھی ہمارے لا میں گنجائش موجود ہے، اور جو پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتے ان میں بھی، اور جو پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں، جو پروہیبٹری کلاز میں فال کرتے ہیں وہاں بھی ان کو ریلیف دیا جاتا ہے خواتین کو۔ تو آئین پاکستان، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب آئین کہتا ہے کہ تمام کو ایک جیسے حقوق ملیں گے تو کیا خاتون کو جو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف دیا جاتا ہے بچے کو دیا جاتا ہے یا بزرگ کو دیا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو وہ آرٹیکل 25 کا سب آرٹیکل جو 3 ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ ریاست ان تمام لوگوں کے حقوق ایک جیسے ہوں گے، لیکن the state shall provide nothing in this article shall prevent the state، کہ وہ اس آرٹیکل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیٹ کو روکے فرام میکنگ اینی اسپیشل پروویژن، کوئی اسپیشل پروویژن بنانے سے فار دی پروٹیکشن آف ویمن اینڈ چلڈرن۔ اگر خواتین کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں کوئی بھی قانون ایسا بنانا ہو تو اس سے آپ نہیں روک سکتے، اور وہ ریاست پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی اسپیشل قوانین خواتین یا بچوں کے حوالے سے بنانا چاہیں تو وہ پھر ایکویلٹی آف سٹیزن کی بنیاد پر آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ ویسے ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو ایکول بنیادوں پر ٹریٹ کیا جائے اور ان کو لا کی نظر میں بھی ایکول ہوں اور ان کو ایکول پروٹیکشن آف لا ہو۔ یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 25 ہے ایکویلٹی آف سٹیزن کا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویلاگ میں آرٹیکل 25A جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔